بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے کے لیے یہ کہا گیا وَهَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ، جس کو پروردگار عالم نے فضیلت عطا کی اس مہینے کو تمامی مہینوں پر. ناظرین، اس میں پروردگار عالم نے ہم پر واجب قرار دیا، روزوں کو ہم پر فرض قرار دیا. کیا ہم جانتے ہیں کہ رمضان کسے کہتے ہیں؟ رمضان کے معنی کیا ہیں؟ رمضان عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے جھلسا دینے والا. بعض علماء نے لکھا کہ رمضان کے معنی جھلسا دینے والا اس لیے کہ جب پہلی مرتبہ رمضان المبارک مہینہ قرار پایا تو اس وقت بہت زیادہ گرمی تھی، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے. لیکن بعض علماء نے اس چیز کو اس طریقے سے بیان کیا چونکہ پروردگار عالم اس مہینے میں اپنے کرم اور لطف کے ذریعے سے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا ارشاد فرمایا. پیغمبر فرماتے ہیں انما سمی رمضان لأنہ یرمض الذنوب. پروردگار عالم نے کیوں رمضان کہتے ہیں رمضان کو؟ پیغمبر فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تمامی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اس مہینے میں، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں. آیا رمضان یہ روزہ کیا فضیلت رکھتا ہے؟ یہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتا ہے؟ عزیزان ایمان، ہماری زندگی میں یہ بہت تبدیلیاں لا سکتا ہے، لیکن اگر ہم پہلے سے اس کے لیے مطمئن ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے. جس روزے کے بہت زیادہ فوائد روایات میں بیان کیے گئے ہیں. روزہ اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ انسان کو ڈیفنس کی طاقت عطا کرتا ہے، یہ ڈیفنس پاور عطا کرتا ہے. انسان قوت مدافعت میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کے پاس یہ طاقت آ جاتی ہے. لہٰذا کس طریقے کی طاقت؟ یعنی اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی کہ اگر انسان کے اندر قوت مدافعت پائی جائے. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسان کو اجتناب سکھاتا ہے، روزہ انسان کو پرہیز کرنا سکھاتا ہے، روزہ انسان کو اپنی خواہشات پر غالب کیسے ہونا ہے یہ سکھاتا ہے. اگر ہم اس چیز کو سیکھ لیتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی صفت نہیں ہے اگر انسان اس چیز کو کسب کر لیتا ہے. روزے کے ذریعے سے انسان جہاد اکبر کو پا سکتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب ایک قوم جہاد کر کے واپس آئی بہت خوش تھی.
پیغمبر نے کہا تم بہت خوش ہو لیکن تمہیں مبارک ہو، لیکن یہ جہاد اصغر ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جہاد اکبر جہاد بالنفس ہے، اور یہ روزہ ہمیں جہاد بالنفس سکھاتا ہے۔ کس طریقے سے کہ پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا کہ تمہیں کھانا نہیں کھانا ہے، تمہیں اس سے بچنا پڑے گا، تمہیں پانی نہیں پینا ہے، تمہیں اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اب ہم نے جب اجتناب کر لیا تو اپنے خواہشات پر غالب آ گئے، صرف اور بھوک اور پیاس نہیں بلکہ بہت سی کتابوں میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ عظیم صبر کیا ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ عظیم صبر یہ ہے کہ انسان بھوک اور پیاس پر صبر کر لے، اس سے بڑا کوئی صبر نہیں ہے۔ اب اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اگر اس کا بندہ ان تمامی چیزوں سے اجتناب کر لے جائے تو یعنی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر غالب آ گیا، وہ اپنے نفس پر قابض آ گیا۔ اگر نفس پر قابض آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی تمامی وہ چیزیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اور اگر اس روزے میں ہم اپنے آپ کو محفوظ نہ کر پائیں کہ جو پروردگار عالم کا کرم ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں، اس کے سبب اگر ہم اپنے آپ کو معاف نہ کروا پائیں تو یاد رکھیے پھر ہم معاف نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ ہم پر کرم کرتا ہے، اس کے بعد بھی ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے۔ بعض مواقع پر روزے کی فضیلت کے سلسلے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، جب نبی سے سوال کیا گیا یا نبی اللہ ہم شیطان سے کس طریقے سے دور ہوں، شیطان ہم سے کیسے دور ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اس کے ذریعے سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ شیطان ہمیں اس چیز سے روکتا ہے کہ ہم پروردگار کی اطاعت نہ کر پائیں، لیکن ہم اپنے مالک کی جب اطاعت کر لیتے ہیں تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ الصوم جنۃ من النار، یہ روزہ ہمارے لیے سپر بن جاتا ہے جہنم کی آگ سے۔ یعنی کیا؟ جہنم کی آگ سے روزہ ہمیں بچاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں یہ ماہ رمضان، یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے، لیکن ہمیں اپنے ظرف کو پاک صاف کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تو یقیناً ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار بن سکتے ہیں۔ عزیزان ایمان، یہاں تک کہ ایک شخص نے جس کا نام حمزہ بن محمد لکھا گیا، روایات میں اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو خط لکھا، اس میں اس نے امام سے دریافت کیا کہ آپ بتائیں میرے مولا کہ اللہ نے روزے کو کیوں فرض قرار دیا، کیوں ہم پر واجب قرار دیا؟ امام نے فرمایا کہ اللہ نے روزہ ہم پر اس لیے واجب قرار دیا تاکہ ہم اس کی بھوک اور پیاس سے ان غریب لوگوں کو، یعنی کیا مطلب؟ جو غنی ہیں، جو دولت مند ہیں، وہ غریبوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکے۔ روزہ ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے خالق کی اطاعت کریں۔ ایک مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا، میرے مولا آپ بتائیں کہ پروردگار عالم نے روزے کو ہم پر کیوں فرض قرار دیا، اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ امام نے فرمایا انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر۔ آپ غور فرمائیں کہ امام نے کیا فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے روزہ ہم پر اس لیے واجب قرار دیا تاکہ دولت مند اور غریب برابر ہو سکیں۔ یعنی یہ روزہ ہمیں مساوات کا بھی درس دیتا ہے کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اگر ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس ثروت ہے، اگر ہمارے پاس مال ہے، تب بھی ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ غریب بھی بھوکا ہے، امیر بھی بھوکا ہے، غریب بھی پیاسا ہے، امیر بھی پیاسا ہے، یعنی یہ برابری کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیں برابری سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہم اپنے آپ کو
متکبر کر لیں، اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا لیں تاکہ کوئی قریب نہ آئے، بلکہ اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہیں کہ ہر انسان ہمارے پاس بیٹھ سکے، ہر انسان ہماری چیزوں کو محسوس کر سکے۔ غریب کو چاہیے کہ وہ امیر سے ملے، امیر کو چاہیے کہ وہ غریبوں کی مشکلات کو محسوس کر سکیں۔ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو یقیناً ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے روزے میں بہت سی چیزوں کا حکم دیا گیا۔ بس آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے اور روزے کے بعد افطار کرتا ہے صدقے کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے افطار کرتا ہے، کیا مطلب؟ روزہ رکھ رہا ہے اور صدقہ بھی دے رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے غریبوں کا خیال رکھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے ان لوگوں کا، مسکینوں کا خیال رکھ رہا ہے، تو پھر یہ کیسا ہے؟ اور غسل کر کے مصلی پہ جاتا ہے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ پروردگار عالم نے اس کے تمامی گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب گناہوں کو معاف کر دیا تو بندے نے وہ پا لیا کہ جو اس کا خالق چاہتا ہے۔ خالق چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں۔ یہ رمضان المبارک یقیناً مبارک مہینہ ہے۔ کب مبارک ہے؟ جب ہم ان سے صفات کو حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔